السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اب جو ہماری چل رہی ہے، کچھ ٹاپکس ہمارے رہ گئے تھے انسٹرومنٹل، اور باقی اب ہماری ریویژن ہی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح ہے کہ آپ کا لیکچر جو انسٹرومنٹل میں آتا ہے دلربا یا اسراج، یہ آپ کی بک پہ بھی سارا مارک ہے، اور کچھ اس میں کٹنگ بھی ہوئی ہے جو چیزیں نہیں کرنی، اس کے ڈائیگرام بھی آپ کے پاس ہے۔ تو دلربا یا اسراج یہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے۔ اس کا نام یہ بتاتا ہے کہ یہ ساز بھی بیرون ہند سے آنے والے مسلمان فنکاروں کی اعلیٰ تخلیق ہے۔ یہ بہت ہی مقبول عام ساز ہے جو آج کل خال خال دیکھنے میں ملتا ہے۔ یعنی دلربا ساز ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اسے ابھی بھی بجانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ہم پاکستان کی، تو پاکستان میں اس کے بعد اگر ہم لاہور کی بات کریں، پنجاب کی، تو پنجاب میں بھی شاید کوئی 1-2 بجانے والے سے ہیں۔ دلربا کو اسراج اور تار شہنائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دلربا ساز ستار اور سرنگی کا حسین امتزاج ہے۔ امتزاج مینس کہ مکسچر ہے۔ ستار اور سرنگی کی جو آواز ہوتی ہے وہ ملا کے یہ اس کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت دلربا کی آواز ہوتی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ اسے ٹائپ کیجئے گا دلربا انسٹرومنٹ، اور اسے سنیے گا بھی۔ اس کا زیریں حصہ یعنی پیٹ والا حصہ سرنگی کی طرح کا ہوتا ہے، جس کے اوپر سرنگی کی طرح کھال منڈی ہوئی ہے۔ اس کے بلائی حصے میں اوپر کی طرف ستار کی مانند سندریاں یعنی تربیں، جنہیں فریٹس کہتے ہیں، جو پارٹس میں ہوئی ہوتی ہیں، جیسے گٹار پہ ہوتی ہیں، انہیں ہم فریٹس کہتے ہیں۔ ستار کی شکل والے اس حصے کو ستار کی طرح مضارب سے نہیں بلکہ سرنگی کی طرح گز سے بجایا جاتا ہے۔ آپ سب نے وہ گانا سنا ہوگا محبت مووی کا، یا ویسے آپ نے اگر دیکھا ہو کبھی وائلن کسی کو بجاتے ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شولڈر پہ رکھ کے اسے بجاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سٹک ہوتی ہے۔ وہ جو سٹک ہوتی ہے نا، اسے گز کہا جاتا ہے۔ اور وہ گز کس چیز کا ہوتا ہے کہ اوپر اس کے جو کوئی دھات لگی ہوتی ہے، لکڑی لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے نیچے جو گھوڑے کے بال ہوتے ہیں، اور وہ کافی سارے اکٹھے کر کے وہ جب تار پہ انہیں دبا کے بجایا جاتا ہے تو آواز پروڈیوس ہوتی ہے، اس چیز کو گز کہا جاتا ہے۔ دلربا کے پردے یعنی سندریاں ستار کی طرح کھسکائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے ساتھ ساتھ سنگت کے علاوہ سولو کے طور پہ بھی بجایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کی آواز بہت ہی مدھر، سریلی، پیاری اور کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ بنگال میں اس ساز کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ خاصا رواج ہے، وہاں پہ بنگال میں بجانے کا رواج ہے۔ باقی انہوں نے بتایا ہے کہ اونچے خاندانوں کی جو ایلیٹ کلاس میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اسے سیکھنے کا بہت شوق رکھتی ہیں۔ دلربا کی جو شکل ہے وہ طاؤس نامی ایک ساز ہے جو آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے، اس سے بھی ملتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ طاؤس کا جو پیٹ ہے اس پہ مور بنا ہوتا ہے، اور دلربا میں پیٹ والا حصہ جو ہے وہ سرنگی کی طرح ہوتا ہے۔ طاؤس کے پیٹ کے اوپر والے حصے کے اوپر دم بنی ہوتی ہے، اور دلربا اسراج میں اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسراج بنگالی کی ایک قسم ہے۔ دلربا میں بجانے والے تار ساز کی نسبت کچھ کم ہے، لیکن تربوں کی تار جو گونج، آنس اور جھنکار پیدا کرتے ہیں، یعنی نچلے تار تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ حجم کے اعتبار سے، مطلب اپنے پھیلاؤ کے حساب سے، اپنی جسامت کے حساب سے، اسراج جو ہے ستار سے چھوٹا ہوتا ہے اور سرنگی سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی طرفدار ساز ہے۔ طرفدار مین کہ اس کے فریٹس ہوتے ہیں۔ نیز دلربا کا سائز بڑا اور اسراج کا سائز اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس ساز کو گوالیار گھرانے کے گائک استاد بھائی لال محمد مرحوم بجایا کرتے تھے۔ جو اب گوالیار گھرانہ، آپ لوگ گھرانے پڑھ چکے ہیں، پٹیالہ، گوالیار، اس کے علاوہ شام 84، قصور گھرانہ، تو ہم گوالیار گھرانے کی بات کر رہے ہیں، جس میں کہ استاد غلام حسن شگن صاحب جو تھے یہ ان کے والد تھے۔ استاد بھائی لال محمد مرحوم بھی بجایا کرتے تھے۔ دلی میں سرنگی نواز استاد بنّے خان مرحوم کے بیٹے علاء الدین خان بھی اس کے بجانے والے واحد فنکار ہیں۔ دس از سو سمپل، اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنیکل بات نہیں ہے، کوئی پریکٹیکلی نہیں ہے جسے سمجھنا پڑے۔ آپ اسے ایک ریڈنگ دے لیں، اور جو بھی اس میں کوئی مشکل ہے مجھے پوچھ لیں۔